آئیے اب عالم مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تذکرہ خیر سنتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت درست ترین قول کے مطابق ربیع الاول یعنی عید میلاد النبی کا جو مہینہ ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں سینہ 93 ہجری یعنی 93 ہجری یعنی کہ بہت کلوز رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا زمانہ، ان کا دور 93 ہجری تو اور مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مالک اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یہ ہے مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردادا یعنی گریٹ گرینڈ فادر ابو عامر یہ یمن سے مدینہ منورہ منتقل ہو کر نعمت اسلام سے مشرف ہوئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے پردادا کون تھے؟ صحابی رسول حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مدینہ منورہ میں 179 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور جنت البقیع میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عالم مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لمبے قد والے تھے، ان کا قد دراز تھا، صحت مند جسم، سفید و زرد رنگت والے تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، نہایت اچھا لباس پہنتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شہر عدن کے بنے ہوئے نہایت نفیس اور مہنگے کپڑے پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ خراسان اور مصر کے بہترین قسم کے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لباس اکثر و بیشتر سفید ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عطر بھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام الائمہ یعنی اماموں کے امام، عالم مدینہ اور امام دار الحجرت کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 900 سے زیادہ علماء اکرام سے علم حاصل کیا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے امام تو اس انداز میں علم حاصل کرتے تھے، 900 علماء سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ایک عالم کے پاس جا کر بھی علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ صرف اور صرف 17 سال کی عمر، اونلی 17 سال کی عمر میں علم دین پڑھانا شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 70 سال تک فتاوی لکھے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے رہے۔ مشہور و معروف تابعین کرام رحمہم اللہ المبین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ عالم مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم محدث اور فقیہ ہے جنہیں محدثین و فقہاء اکرام رحمہم اللہ اجمعین میں ایک خصوصی یعنی اسپیشل مقام حاصل ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان کیا بیان فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم ختم ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ علم ختم ہو جائے گا تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا باقی نہ رہے گا۔ عالم مدینہ کون؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب لوگ علم کے لیے سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی نہ پائیں گے۔ یہ ان کی شان پیشن گوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بیان فرمائی۔ اور حضرت ابن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین کے نزدیک عالم مدینہ سے مراد حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کوئی بھی عالم مدینہ کے نام سے معروف نہیں۔ لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جتنا سفر کیا اتنا کسی کی طرف نہیں کیا۔ یہ عاشقان رسول، یہ عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ ایک فطری معاملہ ہے
کہ جس سے عشق ہو جاتا ہے اس کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی عشق ہو جاتا ہے. یعنی بندہ جس سے عشق کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے در و دیوار، اس کے گھر بار، اس کے لباس، اس کی عادت و اطوار، ہر چیز سے وہ عشق کرنے لگ جاتا ہے. اور محبوب کے گھر، اس کے در دیوار، حتیٰ کہ محبوب کے گلی کوچوں تک سے عقیدت ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو چکے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک سچے عاشق رسول تھے بلکہ عشق رسول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نس نس اور رگ رگ میں سمایا ہوا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کے سبب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فرامین شہر مدینہ اور خاک مدینہ سے بھی والہانہ عقیدت رکھتے، بلکہ ان کی انتہائی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام کرتے تھے. آئیے اسی ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں. چنانچہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب 17 سال کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا، درس حدیث دینے کا انداز کیسا میٹھا میٹھا ہوتا تھا کہ جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو غسل کرتے، چوکی مسند بھی چھائی جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لا کر اس پر ادب سے بیٹھتے. درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے، اور جب تک اس مجلس میں حدیث پڑھی جاتی انگیٹھی میں عود اور لوبان سلگتا رہتا، یعنی خوشبو مہکتی رہتی تھی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، ایک بار کا واقعہ ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث دیتے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ اگر درس حدیث دیتے تھے تو پھر کوئی اور فعل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کھجانا کرنا یہ بھی نہیں، یہ ان کے فعل میں شامل نہیں تھا. اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھ کر دو جانو یہ درس حدیث دیا کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1 2 10 نہیں 16 ڈنک مارے. 16 ڈنک مارے. درد کی شدت سے چہرے مبارک پیلا پڑ گیا، مگر درس حدیث روکا نہیں، جاری رکھا اور پہلو تک نہ بدلا. درد ہو رہا ہے، جسم تکلیف جھیل رہا ہے، لیکن حدیث کا ادب پہلو تک نہیں بدلا. جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج میں نے عجیب بات دیکھی ہے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے مگر آپ نے پہلو نہیں بدلا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا میں نے حدیث رسول کی تعظیم کے باعث صبر کیا. حضرت مصعب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جب حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ تبدیل یعنی چینج ہو جاتا اور کمر مبارک جھک جاتی. کیوں جھک جاتی؟ ایک دن حاضرین نے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم دیکھتے تو مجھ پر اعتراض نہ کرتے. پھر کہنے لگے، فرمایا میں نے قاریوں کے سردار حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول میں رو دیتے، یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا. اے کاش ہمیں بھی عشق رسول اور یاد نبی میں رونا نصیب ہو جائے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے ہارس بندھے ہوئے دیکھے. ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے یہ سب آپ کو تحفے میں دیے. میں نے عرض کی ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیجئے. فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدمے تلے روندوں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاک مدینہ کی تعظیم کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی. اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر یعنی آؤٹ سائڈ تشریف لے جاتے، البتہ بیماری کی حالت میں، مرض کی حالت میں مجبور تھے.